السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، افضل مروت، شعر افضل مروت، اس سے کچھ دن پہلے مفتی تقی عثمانی صاحب کے خلاف باتیں کی۔ اس کی اپنی حیثیت کیا ہے؟ مفتی تقی عثمانی مدظلہ العالی وہ شخصیت ہیں جن کے والد محترم بانی پاکستان میں شمار ہوتے ہیں، اور مفتی تقی عثمانی مدظلہ العالی اور ان کا خاندان وہ خاندان ہے کہ ہم اس خاندان کی قربانیاں، اس خاندان کی خدمات، اس خاندان کی جتنی کوششیں ہیں ملک پاکستان کے لیے، پاکستان کی عوام کے لیے، ہم 10 دفعہ بھی پیدا ہو کے اتنی خدمت نہیں کر سکتے جتنا اس خاندان نے ملک پاکستان کی خدمت کی ہے اور عوام کی خدمت کی ہے۔ ہم ان کا شکریہ نہیں ادا کر سکتے، بجائے اس کے کہ ہم ان کی ذات پر انگلیاں اٹھائیں۔ اور یہ شعر افضل مروت کیا ہے؟ اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، مفتی تقی عثمانی صاحب کی تھوک کے برابر بھی اس کی حیثیت نہیں ہے۔ مفتی تقی عثمانی وہ انسان ہے کہ پورے دنیا کے ممالک کا سفر کر چکے ہیں، اور یہ مفتی اعظم مفتی تقی عثمانی کا وجود پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے، وگرنہ پوری دنیا کے جتنے ممالک ہیں ان کو یہ آفر کر رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں آ جاؤ، یہاں رہو، ہم سب کچھ آپ کو دیتے ہیں، لیکن یہ اللہ کا فقیر ساری آفرز کو ٹھکرا کے ملک پاکستان کی خدمت کے لیے اس نے اپنے آپ کو پیش کیا ہے۔ تو ہمیں اس اللہ کے نیک بندے کی، مفتی اعظم پاکستان کی قدر کرنی چاہیے۔ خدا کی قسم، جب تک ایسے علماء پاکستان کے اندر موجود ہیں، پاکستان زندہ اور سلامت ہے، اور پاکستان کی عوام بھی اگر یہ اس دنیا سے چلے گئے، ایسے مخلص لوگ دنیا سے چلے گئے، پھر تم اپنے ملک کی خیر مناؤ، پھر تم اپنے ملک اور اپنے جانوں کی خیر مناؤ۔ تو مفتی اعظم پاکستان مفتی تقی عثمانی مدظلہ العالی، اللہ کی قسم پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اور یہ شعر افضل مروت جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں، اللہ کی قسم میں اٹھا کے کہہ رہا ہوں، اگر اسی شعر افضل مروت سے میں نے نماز سن لی تو یہ سورۃ فاتحہ پورے نہیں پڑھ سکے گا۔ اس کو وضو کے فرائض تک کا پتہ نہیں، غسل کے فرائض تک کا پتہ نہیں، اور یہ زبانیں کھولتے ہیں ہمارے مفتی اعظم پاکستان کے اوپر۔ ڈوب کے مرنے کا مقام ہے۔ جن لوگوں کا دین سے کوئی وابستہ، کوئی تعلق نہیں ہے، اور وہ آج چوکوں میں کھڑے ہو کر عوام کے سامنے، اور میں ایسی عوام کی غیرت کو سلام کرتا ہوں کہ یہ اتنی بے حس ہو گئی ہے، اتنی بے غیرت ہو گئی عوام کہ اپنے علماء کی توہین ایسے لنگوروں کی زبانوں سے سنتے ہیں، ان کی زبان سے ایسے کمینے کمینے الفاظ نکلتے ہیں اپنے علماء کے خلاف، اور یہ پھر بھی ان کے پیچھے ہیں، پھر بھی ان کے باتیں سن رہے ہیں۔ اللہ کی قسم، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جہاں پہ ملک پاکستان کے اندر کوئی ایک بھی اگر اس طرح کا بندہ کسی عالم کے خلاف، کسی مفتی کے خلاف کوئی زبان کھولتا، وہیں پہ اس کی زبان کاٹ دی جاتی۔ لیکن ہماری عوام بے حس ہو چکی ہے، ہماری عوام کا ضمیر اندر ختم ہو چکا ہے، اندر سے مر چکے ہیں کہ علماء جو اس ملک پاکستان کے بنانے والے، علماء اس پاکستان کے بانی، علماء نے پاکستان والوں کو شعور دیا، حلال حرام کی تمیز دی، جائز اور ناجائز کی تمیز دی۔ خدا کی قسم، اگر یہ علماء نہ ہوں تو کوئی ہمیں تو دفن کرنے والا بھی نہ ہو، ہمیں غسل دینے والا بھی نہ ہو، کتے تمہاری لاشوں کو کھا جائیں، کوئی دفن کرنا کرے۔ اور آج ہم چوکوں میں کھڑے ہو کر شعر افضل مروت، اللہ کی قسم اپنی زبان کو لگام دے
وگرنہ اللہ کے عذاب سے تو بچ نہیں سکتا۔ اور دوسرا، میں پاکستانی عوام سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ خدا کے لیے ایسے لوگوں کو لگام دو، اور جہاں یہ کھڑے ہو کر کسی چوک میں، چوراہے میں علماء کے خلاف زبان کھولیں، وہیں پہ ان لوگوں کی زبان کو کاٹ دو۔ یہ ہے تمہاری غیرت اسلامی۔ اس لیے مفتی تقی عثمانی صاحب وہ شخصیت ہیں، اللہ کی قسم جس زمین پہ قدم رکھتے ہیں وہ زمین بھی اپنے لیے سعادت سمجھتی ہے کہ آج مفتی اعظم پاکستان میرے اوپر قدم رکھنے والا ہے۔ جس منصب پر بیٹھتے ہیں، جس منبر اور محراب پر بیٹھتے ہیں، اس منصب کو عزت مل جاتی ہے، اس منبر اور محراب کو عزت مل جاتی ہے۔ اور مفتی اعظم BMW، اللہ کی قسم BMW نہیں، ہزاروں BMW ان کے ایک اشارے پر قربان کرنے کے لیے لوگ تیار ہیں، اور تم ایک BMW کے اندر بیٹھ کر جب وہ آئے تو تم نے زبانیں کھول دیں کہ یہ مفتی اعظم ہو کر ویسے فتوے دے رہا ہے جہاد کے، اور خود BMW میں گھومتا ہے۔ ایک نہیں، کروڑوں BMW، ان کی حیثیت ہی کچھ نہیں ہے۔ یہ BMW کیا چیز ہے؟ مفتی اعظم پاکستان کی جوتی کے برابر بھی نہیں ہے۔ اللہ نے جو ان کو مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے، اس لیے ناظرین کچھ خیال کریں، علماء کا ادب کریں، علماء کا لحاظ کریں، علماء کا اکرام کریں۔ انہی کے وجود کی برکت سے آج الحمدللہ ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، مساجد کھلی ہیں، مدارس آباد ہیں، خانقاہیں آباد ہیں۔ مفتی اعظم پاکستان کی برکت سے لوگوں کو حلال حرام کی تمیز آئی ہے، لوگوں کو جائز اور ناجائز کی تمیز آئی ہے، لوگوں کو کاروبار کرنے کا، تجارت کرنے کا طریقہ آیا ہے۔ مفتی اعظم پاکستان کا احسان ہم کبھی نہیں بھلا سکتے، اس لیے ہمیشہ ان کا ساتھ دو۔ جہاں پہ ان کے خلاف کوئی بات کرے وہیں اس کو لگام چڑھاؤ۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ مفتی اعظم پاکستان کی حفاظت فرمائے، اور اللہ جل شانہ ان کی خدمات قبول فرمائے، اور ملک پاکستان کو ان کی خدمات سے ہمیشہ اللہ نوازے۔ اللہ ہم سب کو مفتی اعظم پاکستان کی عزت احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔